بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8 فروری کو ہونے والے انتخابات کے بعد نتائج کافی دنوں تک آتے رہے، تاہم اب مکمل ہو چکے ہیں۔ تحریک انصاف کے حصے میں آئی ہیں 92 سیٹیں۔ 101 سیٹ کا پہلے اعلان کیا گیا تھا، اس کے بعد یہ کم ہوتی چلی گئیں، 92 پر آ کر رک گئیں، اور مسلم لیگ نون کے حصے میں آئی ہیں 75 نشستیں۔ اب تک جو اعلان کیا گیا ہے اس کے مطابق مسلم لیگ نون حکومت بنانے کے لیے بڑی تیزیاں پھرتیاں دکھا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی بھی یہی کام کر رہی ہے، جبکہ جس پارٹی کو 101 نشست ملی تھی اس کو کوئی حکومت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور پھر تحریک انصاف کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کی سیٹوں کی تعداد 170 سے زیادہ تھی۔ کون مانے گا اس کو؟ یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا، اس پر تو بات ہوتی رہے گی۔ آج ہم بات کریں گے اس ویلاگ میں خصوصی طور پر صرف 2 موضوعات پر۔ ایک تو نیو یارک ٹائم میں عمران خان کے حوالے سے آرٹیکل لکھا گیا ہے، اس کا عنوان ہے رائز اینڈ فال آف عمران خان۔ یہ لکھا گیا ہے کرسٹینا گولڈبام کی طرف سے، یہ بم نہیں بلکہ بام کی طرف سے لکھا گیا ہے، کرسٹینا گولڈبام۔ انہوں نے اپنے تجزیے میں کہا ہے کہ عمران خان نے جس طرح سے جیت حاصل کی، جس طرح سے ساری پارٹیاں جو ان کے مقابل تھی ان کو شکست سے دوچار کیا، اور عمران خان نے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے کہ کسی شخص کی طرف سے، کسی پارٹی کی طرف سے بغیر اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کے اتنی زیادہ کامیابی حاصل کی گئی۔ عمران خان نے سوشل میڈیا کو استعمال کیا، جبکہ دیگر پارٹیوں کے رویے اصولی تھے اور نہ ہی جمہوری تھے۔ یہ نیو یارک ٹائم میں سارا کچھ لکھا گیا ہے، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان کو مشکلات کے باوجود کس طرح سے کامیابی ملی ہے سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے۔ پہلے کبھی فیس بک ہوا کرتا تھا، اس کے بعد پھر ٹویٹر کے بعد ٹک ٹاک کا عمران خان کی طرف سے صحیح استعمال کیا گیا۔ آرٹیکل میں یہ بھی کہا کہ باقی پارٹیوں کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل تھی۔ اب آ جاتے ہیں انوار اللہ کاکڑ صاحب کے آرٹیکل کی طرف۔ عمران خان اور تحریک انصاف کے دعووں کے باوجود کہ ان کی سیٹوں کی تعداد 170 سے زیادہ ہے، ان کو حکومت ملنے کا امکان نظر نہیں آتا۔ نیو یارک ٹائمز کی طرف سے اسی آرٹیکل میں یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان جیل میں تھے جب یہ الیکشن ہوئے ہیں، اور عمران خان نے وہ الیکشن میں جیل میں ہوتے ہوئے جیت لیے۔ اب پاکستان کی تاریخ میں یہ بھی پہلی بار ہوا ہے۔ تو یہ نیو یارک ٹائمز کا تجزیہ ہے، اور امریکہ کا ان انتخابات کے بارے میں کیا خیال ہے، جن کے بارے میں تحریک انصاف ہی نہیں بلکہ دیگر کئی پارٹیاں بھی کہہ رہی ہیں کہ بڑے وسیع پیمانے پر دھاندلی ہوئی، اور دھاندلی کا الزام لگانے والے خاموش نہیں بیٹھ گئے۔ تحریک انصاف کی طرف سے بھی باقاعدہ احتجاج کرنے کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن ان خبروں کے سامنے آنے کے بعد کہ ان کے ساتھ ایک بار پھر 9 مئی والا سلسلہ دہرایا جائے گا، یہ کال واپس لے لی گئی۔ مبینہ طور پر اسی بنا پر تحریک انصاف کی طرف سے کال واپس لی گئی ہے، لیکن جماعت اسلامی کے کراچی کے رہنما نعیم الرحمان نے اپنی جیتی ہوئی MP کی سیٹ چھوڑ دی۔ انہوں نے کہا کہ میں یہاں پہ نہیں جیتا، میں پہلے ہار گیا تھا، مجھے پھر بعد میں جتایا گیا، یہاں پہ جیتنے والا امیدوار تحریک انصاف سے تعلق رکھتا ہے۔ اس بنا پر انہوں نے اپنی سیٹ چھوڑ دی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر پیر پگاڑا صاحب، ان کی پارٹی کو سندھ میں 2 صوبائی نشستیں ملی تھی، انہوں نے دونوں نشستیں خالی کر دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے، وسیع پیمانے پر دھاندلی ہوئی، اور جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق کی طرف سے پارٹی کی کارکردگی کو بہترین صورت میں نہ سامنے پیش کرنے پر انہوں نے بھی انتخابات میں دھاندلی کا الزام لگاتے ہوئے اپنی امارت سے، اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ جہانگیر ترین نے بھی اسی بنا پر استعفیٰ دے دیا ہے کہ وہ بھی پارٹی کے لیے بہت کچھ نہیں کر سکے، جبکہ پرویز خٹک کی طرف سے پہلے کیا ہے کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں پارٹی میں موجود رہوں گا، تاہم ان کا استعفیٰ آیا یا نہیں آیا وہ بھی ابھی واضح نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے پارٹی کی صدارت سے استعفیٰ دے دیا ہو، لیکن وہ پارٹی میں موجود رہیں۔ تو یہاں پہ یہ صورتحال ہے، اور یہ 2 لوگ، ایک تو جہانگیر ترین اور دوسرے پرویز خٹک، ان کی طرف سے تحریک انصاف کو نقب لگا کے 2 ہی یہ لوگ سامنے آئے تھے، 2 ہی پارٹیاں مزید نکلی تھی، اور دونوں کا جس طرح سے بستر گول ہوا ہے، تاریخ میں ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ جہانگیر ترین کے حصے میں صرف 1 صوبائی نشست آئی ہے، اون چودھری کو جس سیٹ سے جتوایا گیا، اگر کسی ایک نشست کا نتیجہ بدلتا ہے تو یہ بدلے گا، ویسے تو کئی نشستوں کے نتیجے بدل سکتے ہیں۔ نیو یارک ٹائم کی طرف سے باقی بھی بہت کچھ اس حوالے سے لکھا گیا کہ عمران خان کو کن کن مشکلات کا سامنا تھا۔ آ جاتے ہیں ہم اسی طرف کہ
انتخابات کی ساکھ کیا ہے؟ جیسا کہ تحریک انصاف کی طرف سے الزام لگایا گیا کہ وسیع پیمانے پر دھاندلی ہوئی ہے، ہماری 170 نشستوں کو محدود کرتے کرتے پہلے 101 پر لایا گیا اور بعد جبکہ اب ان کی تعداد 92 بتائی جا رہی ہے۔ 92 بھی سب سے بڑی پارٹی کی دلیل ہے۔ اگر سیٹوں کی تعداد 92 بھی تسلیم کر لی جائے جیسا کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری کیے گئے نتائج میں بتایا گیا ہے، تو بھی تحریک انصاف سب سے بڑی پارٹی بن کر سامنے آتی ہے، جبکہ مسلم لیگ نون کے دونوں لیڈروں کی طرف سے، میاں نواز شریف کی طرف سے، شہباز شریف کی طرف سے بار بار کہا جاتا ہے کہ ہماری پارٹی سب سے بڑی پارٹی بن کر سامنے آئی ہے، جبکہ ان کی نشستوں کی تعداد 75 اور اس کے مقابلے میں عمران خان کی کوئی 20 22 25 سیٹیں زیادہ ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کون کہاں پہ کھڑا ہے۔ لیکن عمران خان کو، تحریک انصاف کو حکومت بنانے کی نہ تو دعوت دی گئی ہے، نہ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہم ہاتھ کھڑے کرتے ہیں، پہلے عمران خان کی باری ہے، اگر عمران خان حکومت نہیں بنا سکتے تو پھر ہم حکومت بنائیں گے۔ لیکن ان کی طرف سے کھچڑی پکانے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا، جو جاری ہے، دیکھتے ہیں کب تک جاری رہتا ہے۔ پھر اجلاس بلانے کے حوالے سے بھی 29 فروری کی تاریخ دے دی گئی ہے۔ امکان ظاہر کیا گیا ہے، یہ پاکستان ہے، اجلاس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ ادھر انوار اللہ کاکڑ صاحب امریکہ کے خلاف اپنی دم پر کھڑے ہو گئے ہیں۔ کل عمران خان پر انہی کی طرف سے، انہی لوگوں کی طرف سے الزام لگایا جا رہا تھا کہ عمران خان نے امریکہ کے بارے میں یہ کہہ دیا اور پاکستان امریکہ کے تعلقات ختم ہو گئے۔ امریکہ کی طرف سے پہلے بھی ان انتخابات پر تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا۔ تازہ ترین بیان میں امریکہ نے کیا کہا ہے؟ پاکستانی الیکشن میں دھاندلی کے دعووں کی مکمل تحقیقات دیکھنا چاہتے ہیں۔ آزادانہ تحقیقات کے لیے پاکستان کا قانونی نظام ہی پہلا مناسب قدم ہوگا۔ یہ ترجمان محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی پریس بریفنگ ہے۔ اس میں امریکہ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے۔ اس پر انوار اللہ کاکڑ صاحب بری طرح سے سیکھ پا ہوئے ہیں۔ نہ صرف امریکہ کی طرف سے ایسا کہا گیا بلکہ یورپی یونین نے بھی یہی کچھ کہا، برطانیہ کی طرف سے بھی ایسا ہی کہا گیا اور مطالبہ کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ کامن ویلتھ دولت مشترکہ، اس کا جو وفد آیا تھا، اس نے بھی کوئی ایسی ہی رپورٹ جاری کی ہے۔ باقی بھی جو لوگ یہاں پہ آئے تھے وفود کی صورت میں، مختلف ممالک کے مختلف عالمی تنظیموں، ان کی طرف سے بھی ایسی رپورٹیں جاری کی گئی ہیں۔ اور پاکستان کے اندر جو عمومی رائے پائی جاتی ہے، مسلم لیگ نون کے بھی بہت سے حلقے، بہت سے لیڈر، مسلم لیگ نون کے حامی، کئی صحافی، وہ بھی انتخابی نتائج پر تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ پری پول ریگنگ ہوئی، پولنگ کے دوران اتنی زیادہ نہیں ہوئی، لیکن پوسٹ پول ریگنگ کتنی زیادہ ہوئی۔ فارم 45 کس طرح سے ہوا میں اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، پریزائڈنگ افسر کس طرح سے بیانات دے رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا رہا۔ جیسا کہ محسن نقوی، وزیر اطلاع سولنگی اور وزیر اعظم کاکڑ، یہ سارے کہتے ہیں کہ انتخابی نتائج میں اگر تاخیر ہوئی ہے تو وہ پھر انٹرنیٹ بند ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تو انٹرنیٹ بند کیوں کیا گیا تھا؟ کہتے ہیں کہ حالات بہت خراب ہو جاتے، دہشت گردی کا خدشہ تھا، اس بنا پر انٹرنیٹ بند کیا گیا تھا۔ تو آپ نے اگر انٹرنیٹ بند کرنا تھا تو اس کے لیے متبادل کیا انتظامات کیے تھے؟ بالکل کوئی انتظامات نہیں کیے گئے تھے۔ اور پھر نتائج 5 دن کے بعد آخری نتیجہ آتا ہے، تو اس سے پھر کیا اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اگر بندہ جہاں بھی الیکشن ہوئے انہوں نے ریٹرننگ افسر کے پاس جانا تھا، پریزائڈنگ آفیسر نے، اگر پریزائڈنگ افسر پیدل بھی چل پڑتا تو وہ 2 4 5 گھنٹے میں اپنی منزل تک ریٹرننگ افسر کے پاس پہنچ جاتا، لیکن یہاں تو 5 دن لگ گئے ریٹرننگ افسر تک، پریزائڈنگ افسر کے اور نتیجے کے پہنچنے میں۔ تو اس سے پھر کیا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کیا کچھ ہوا، کہاں پہ ہوا؟ انوار اللہ کاکڑ صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ نتائج میں تاخیر کا مطلب دھاندلی نہیں ہے، تو قبلہ اس کا مطلب دھاندلی نہیں ہے، تو جو مطلب ہے پھر آپ قوم کو بتا دیجئے۔ 5 دن تک نتائج آتے رہے، پریزائڈنگ افسر پیدل بھی چل پڑیں تو وہ بھی 3 4 گھنٹے لگے، 5 دن تو ہرگز نہیں لے سکتے۔ انوار اللہ کاکڑ صاحب جس طرح سے پاکستان میں ایک نفرت کی آگ لگی ہوئی ہے، ان کو تو چاہیے کہ وہ آگ کو بجھاتے، پھونکوں سے ہی بجھانے کی کوشش کرتے، لیکن انہوں نے آگ کو پھونکوں سے کیا بجھانا تھا؟ پھونکوں سے آگ اتنی بھڑکی ہوئی بجھ نہیں سکتی، لیکن اس سے بجھانے والے کی کمٹمنٹ کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ بجھانا چاہتا ہے، وہ ایک عزم رکھتا ہے ایسی آگ پر قابو پانے کا۔ لیکن کاکڑ صاحب تو اس آگ کو مزید اس پر مٹی کا تیل ڈال کر، اس پر پیٹرول ڈال کر
بڑھانا چاہتے ہیں، بڑھا رہے ہیں۔ اور جیسا کہ یحییٰ خان بھی ان دنوں میں جب مشرقی پاکستان تباہ ہو رہا تھا، پاکستان کے ہاتھوں سے پھسل رہا تھا، وہ بانسری بجا رہے تھے، اسی طرح سے کاکڑ صاحب بھی بانسری بجاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جبکہ ان کو حقائق پر نظر رکھنی چاہیے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ کاکڑ صاحب بھی وہی کچھ کر رہے ہوں، کہہ رہے ہوں جو ان کے کان میں پھونکا جاتا ہے یا ان کو بتایا جاتا ہے۔ انوار اللہ کاکڑ صاحب نے جو پریس کانفرنس، اس میں کسی صحافی کی طرف سے پوچھ لیا گیا کہ جناب یہ آپ کی آخری پریس کانفرنس ہے بطور وزیر اعظم، تو انہوں نے اس پر بڑا مائنڈ کیا، بڑا مایوس ہوئے، کہنے لگے کہ نہیں، یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، میں جب تک زندہ ہوں پریس کانفرنس کرتا رہوں گا۔ اندر سے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں جب تک زندہ ہوں وزیر اعظم رہوں گا، اور یہ پاکستان ہے، یہاں پہ ایسا ناممکن نہیں ہے کہ یہی کاکڑ صاحب، یہی محسن نقوی صاحب، ان کو ہی تھوڑا سا آگے لے جایا جائے چند مہینے تک، چند سال تک، جیسا کہ کوئی یونٹی گورنمنٹ کی بات کر رہا ہے، کوئی قومی حکومت کی بات کر رہا ہے، کوئی کچھ بات کر رہا ہے، اور انتخابات کے حوالے سے جس طرح سے شکوک و شبہات سامنے آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ انتخابات یہیں سے ابھی سے دوبارہ ان کا پھر سے سلسلہ شروع ہو جائے۔ لیکن ہم چلتے ہیں انوار اللہ کاکڑ صاحب کی بیانات کی طرف، جس میں وہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کسی ملک کے کہنے پر تحقیقات نہیں کریں گے، یورپی یونین، برطانیہ اور امریکہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے، ان کا تجزیہ سوشل میڈیا پر مبنی ہے۔ یہ انوار اللہ کاکڑ صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر کیسے خبریں آئیں، کہاں سے خبریں آئیں، کیا وہ جھوٹی تھیں؟ اور یہاں پہ یہ بھی ہے کہ امریکہ، برطانیہ، یورپی یونین، کیا ان کے ذرائع اتنے زیادہ محدود ہیں کہ انہوں نے سوشل میڈیا سے جو سنا وہ انہوں نے آگے بڑھاتے ہوئے مطالبہ کر دیا کہ انتخابات شفاف نہیں ہوئے؟ تو کاکڑ صاحب اگر سوشل میڈیا کو بھی لے لیا جائے تو سوشل میڈیا پر جس طرح سے فارم 45، فارم 47 وہ گھوم رہے ہیں، گردش کر رہے ہیں، تو اس کی آپ کس طرح سے تردید کریں گے؟ سوشل میڈیا سے اول تو انہوں نے ایسی معلومات نہیں لی، امریکہ کیسے سوشل میڈیا پر انحصار کر سکتا ہے؟ بہرحال ان کی طرف سے کہا گیا کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے۔ آگے چل کر بھی یہ اسی طرح کی بات کرتے ہیں، اس کا جواب ہم وہاں پہ جا کر دیتے ہیں۔ مزید کہتے ہیں جناب انوار اللہ کاکڑ صاحب، پاکستان کو ڈھاکہ بنانے کی باتیں بیہودہ ہیں، پرامن احتجاج، حق، انارکی کی اجازت نہیں دیں گے۔ انتخابی عمل بالکل شفاف رہا، یہ الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی کہا گیا ہے۔ ڈھاکہ بنانے کی کون بات کر رہا ہے؟ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 70 کے انتخابات میں جو کچھ ہوا تھا وہی آج دہرانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ آج پاکستان اتنا زیادہ مضبوط ہے، آج پاکستان اتنا زیادہ مستحکم ہے کہ وہ والے حالات کبھی ہو ہی نہیں سکتے کہ پاکستان ٹوٹ جائے۔ لیکن پاکستان میں جو انارکی ہوگی، پاکستان میں جو حالات جس طرح سے مخدوش ہوں گے، وہ پاکستان کے لیے کسی بھی طرح پاکستان کی حمایت میں نہیں ہے۔ ان حالات سے بچنا ہے۔ تو کاکڑ صاحب کو پتہ نہیں کس نے کہہ دیا کہ ڈھاکہ والے حالات ہو جائیں گے۔ ڈھاکہ والے حالات کبھی نہیں ہو سکتے۔ لوگ مثال یہی دے رہے ہیں کہ 70 جیسے صورتحال سامنے آ جائے گی۔ 70 جیسے ہی صورتحال کیسے سامنے آ جائے گی؟ ان دنوں بھی 160 والے کو نہیں پوچھا گیا تھا، 80 والے کو حکومت دے دی گئی تھی، اور اب بھی اتفاق سے یہی صورتحال ہے کہ کھینچ تان کر ان لوگوں کی طرف سے، مسلم لیگ نون کی طرف سے، جس کی 75 سیٹیں تھیں، ان کو بھی 50 سے اوپر لے جایا گیا، بلکہ تو کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ 36 سے زیادہ ان کی سیٹیں نہیں ہو سکتی۔ حامد میر کی طرف سے تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر نتائج فارم 45 پر مرتب کیا گیا ہے تو مسلم لیگ نون کے حصے میں آئیں گی 15 اور ایم کیو ایم کو ملے گی صرف 1 سیٹ، جس طرح سے ذوالفقار علی بھٹو کو 80-81 سیٹیں ملی تھیں، اور اسی طرح سے مسلم لیگ نون کو بھی 80 سیٹیں انہوں نے کھینچ تان کر بنا لی ہیں۔ تو بہت زبردست اتفاق ہے اس میں، لیکن ان دنوں ملک ٹوٹ گیا تھا ذوالفقار علی بھٹو کے 80 سیٹوں کی وجہ سے۔ لیکن اب ایسا امکان نہیں ہے، لیکن حالات جتنے برے ہو جائیں گے وہ پھر اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ نقوی صاحب مزید کہتے ہیں ایسے چیلنجز تو کیپٹل ہل میں بھی تھے، کیا ہم نے امریکہ کو عدالتی کمیشن بنانے کا کہا؟ اچھا، تو یہ آخری بات ہے ان کی۔ وہ کہتے ہیں کہ کیپٹل ہل میں جو کچھ ہوا تھا ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ امریکہ اس پر عدالتی کمیشن بنائے۔ آپ امریکہ کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیا امریکہ آپ سے لے کے کھاتا ہے؟ آپ امریکہ سے لے کے کھاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ آکسیجن ماسک لگا ہوا ہے، اگر امریکہ کھینچ لے تو پاکستان کا کیا بنے؟
جس کا کھاتے ہیں اس کے گن گاتے ہیں۔ بہرحال ان کی طرف سے ان کی جرات کو تھوڑا سا تو سراہنا چاہیے کہ امریکہ کے سامنے یہ دم پر کھڑے ہو گئے ہیں۔ دم پر کھڑے اس لیے نہیں ہوئے کہ پاکستان کے مفاد کے لیے بات کریں۔ پاکستان کے مفاد کے لیے اگر یہ ایسی کوئی بات کرتے تو پورا ملک ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہوتا، ان کے ساتھ ہوتا، ان کی پشت پر ہوتا، لیکن یہ صرف اور صرف عمران خان کو نیچا دکھانے کے لیے، میاں نواز شریف کو اقتدار میں لانے کے لیے، پیپلز پارٹی کی حکومت بنانے کے لیے، ایک ملغوبے کو مینار کی شکل دینے کے لیے یہ سارا کچھ کہہ رہے ہیں۔ جس طرح سے عمران خان پر الزامات لگائے گئے کہ انہوں نے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات خراب کر دیے تھے، تو یہی کچھ انوار اللہ کاکڑ صاحب کر رہے ہیں۔ تو انتخابات کا مستقبل کیا ہوگا دیکھتے ہیں، ذرا انتظار کیجئے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔